عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں، مقصد پورے ہو جاتے ہیں، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھی مقصد ہوتا ہے، جو بھی تمنا ہوتی ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد کسی بھی حاجت کی ضرورت نہیں رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ کوثر کا وظیفہ۔ یہ پڑھنا کس طرح سے ہے اور اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اسی ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں آج شیئر کرنے والا ہوں، بتانے والا ہوں، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ جب اس وظیفے کو کریں گے تو آپ جس مقصد کو لے کر اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد آپ کا کرتے ہی کرتے پورا ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں آپ کو اس کا اثر دکھائی دے جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں تو اس وظیفے کو اسی طرح سے کر لینا جس طرح سے بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، آپ ہوں، آپ کی فیملی میں ہو، آپ کے ماں باپ، آپ کے بیٹا یا آپ کے بہن بھائی، جو بھی کوئی اگر زیادہ بیمار رہتا ہے، لا علاج بیماری ہے، وہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہے، تو اس کا سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلائیں، انشاءاللہ ایک ہی دن میں اس کا اثر آپ کو دکھائی دے جائے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہمارے جو بچے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، وہ ان کا پڑھائی میں من لگے، وہ برے کاموں سے بچیں، تو اس سورہ کوثر کے وظیفے کو آپ کو اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ہر ایک بچہ یعنی سب بچے آپ کے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ جو بھی مقصد رکھیں گے، جس فیلڈ میں، جس شعبے میں وہ قدم رکھیں گے، اس میں ان کو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ پڑھائی میں بھی افضل و اعلیٰ رہیں گے، بہت زیادہ اچھے نمبر آئیں گے، بہت زیادہ تیز رہیں گے، اور وہ کسی بھی شعبے میں جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کو کامیابی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں اگر بیان کرنے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو آئیے بنا وقت گوائے ہم اس وظیفے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں، کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وظیفہ عمل کرنے سے پہلے یاد رہنا چاہیے کہ آپ پاک و صاف ہونے چاہیے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، پاک ہونے کے بعد یہ وظیفہ عمل کریں۔ کرنا کیسے ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور کسی وجہ سے اس دوران آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ سونے سے پہلے یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ٹائم یہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ کرنا کیسے ہے؟ آپ کو عصر کے بعد کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے، بالکل تنہائی میں، کوئی آپ کے پاس بھی موجود نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی، یہ درود پاک اتنی افضل و اعلیٰ ہوتی ہے کہ جس مقصد کے شروع میں یہ درود پڑھی جاتی ہے وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، تو اس لیے
अमल या वजीफ़ा करने से पहले जितनी ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ा करें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े में एक मरतबा ज़रूरी है, एक मरतबा आप दुरूद पाक जो भी आपके दुरूद पाक याद हो वो एक मरतबा पढ़ लीजिए। ज़्यादा बेहतर है कि जितनी ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ लें बहुत ही बेहतर होगा। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा, इस तरह से दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अब सूरह कौसर कौन सी सूरह कौसर है, मैं पढ़कर तिलावत करके एक मरतबा सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह कौसर है, आपको 41 मरतबा पढ़नी है, 41 टाइम्स आपको पढ़नी है। ये जब 41 मरतबा 41 टाइम्स आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने पहले दुरूद पाक पढ़ी थी। जितनी मरतबा भी दुरूद पाक पहले पढ़ी थी, अब वही इतनी ही मरतबा आप दुरूद पाक आखिर में पढ़ लें। अब इसके बाद अगर आप बीमार के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं तो पानी, एक गिलास में पानी लेकर उस पर दम करें, फूकें और इस पानी को मरीज़ को और अपने बच्चों को पिलाएं, सभी को पिलाएं, आप भी पिएं। तमाम आने वाली परेशानियां, आने वाली मुसीबतें वो टलती चली जाएंगी। और आप रिस्क के बारे में या दौलत के बारे में या कारोबार के बारे में ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो अपने सीने पर दम कर लें। सीने पर दम करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपने गुनाहों की तौबा करें। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, आपकी दुआएं रद्द नहीं की जाएंगी। इंशाअल्लाह जो भी आप मांगेंगे मकसद है, अल्लाह ताला आपके मकसद को, आपकी हाजत को पूरा फरमा देगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा या अमल इतना ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा है कि जो शख्स इस वजीफ़े को अमल को करता है वो उसके अपनी आँखों से इसका असर खुद ही देख लेता है। तो ये वजीफ़ा आपको एक ही दिन करके छोड़ ना देना है, बल्कि लगातार आपको ये 3 दिन कम से कम करना है और आप 7 दिन ज़रूर करें। इंशाअल्लाह परेशानियां, ज़िंदगी से तमाम मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।